کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب میں کوئی دیہاتی یہودی کھڑا تھا اور کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے، کس چیز نے تمہیں اسلام کی طرف متوجہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تورات، انجیل اور مختلف آسمانی صحائف کو پڑھا ہوا ہوں، میں ان پر دسترس رکھتا ہوں، اور میں نے جب یہ والی آیت پڑھی قرآن کریم کی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو اس ایک مختصر آیت میں ان تمام آسمانی صحائف، آسمانی کتابوں کے مضمون کا خلاصہ آ گیا ہے۔ تو اس پر پھر میں ایمان لانے پر مجبور ہوا ہوں کہ اس آیت میں کتنا اعجاز ہے، یہ کتنی ایک معجزاتی آیت ہے کہ اس میں اللہ نے گویا کہ گزشتہ تمام کتابوں کا خلاصہ بیان کر دیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، اطاعت کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر وہ فرائض آ گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو کیے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ وَرَسُولَ، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت کے اندر سنتیں آ گئی، فرائض بھی آ گئے، سنتیں بھی آ گئی۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے۔ اب جو اس نے گزشتہ زندگی میں گناہ کیے ہیں ان گناہوں کے بارے میں اللہ کا خوف دل میں رکھ کے توبہ کرے۔ وَيَتَّقْهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ زندگی کے بارے میں احتیاط سے کام لے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں، یعنی فرائض بھی آ گئے، سنتیں بھی آ گئی، توبہ بھی آ گیا، آئندہ کے لیے لائحہ عمل اور منصوبہ بندی بھی آ گئی۔ تو اس طریقے سے اس آیت میں گویا کہ پورے دین کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اس کے دل میں خشیت ہو، تقوی کی صفت سے متصف ہو، تو یہی شخص کیا ہے؟ کامیاب ہے۔